گاڑیوں کے سیفٹی ٹیسٹ سے جڑے ایک سکینڈل نے اس وقت جاپان کی آٹو انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک سنگین ہے کہ دنیا میں گاڑیوں کی سب سے بڑی کمپنی ٹویوٹا کے سربراہ نے سرے عام اپنا سر جھکا کر دنیا سے معافی مانگی ہے۔ سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا سمیت مختلف جاپانی کار کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے کئی ماڈلز کی وسیع پیمانے پر پروڈکشن سے قبل سرٹیفیکیشن کے حصول کے لیے پرفارمنس سیفٹی ٹیسٹ کا جعلی ڈیٹا ظاہر کیا۔ دراصل جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ نے آٹو سیکٹر کی کل 85 کمپنیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ماضی میں سیفٹی ٹیسٹ کے نتائج میں کتنی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جاپانی حکام کمپنیوں کے دفاتر میں جا کر اپنی تفتیش کر رہے ہیں۔ جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ نے 10 جون کو ہونڈا کے دفتر پر چھاپا مارا، جبکہ اس سے قبل ٹیسٹ ڈیٹا میں بے ضابطگیوں پر ٹویوٹا، یاماہا اور سوزوکی کے دفاتر پر ریڈ کی گئی۔ دنیا میں گاڑیوں کی سب سے بڑی کمپنی ٹویوٹا کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ سے قبل اس کے سربراہ نے سیفٹی سرٹیفیکیشن ٹیسٹ میں جعل سازی اور ردوبدل کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر معافی مانگی تھی۔ ٹویوٹا کے چیئرمین اکیو ٹویوٹا نے کچھ سیکنڈز کے لیے اپنا سر جھکایا اور صارفین سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہم نے سرٹیفیکیشن کے طریقہ کار کو نظر انداز کیا اور حفاظتی اقدامات پر عمل کیے بغیر گاڑیوں کی وسیع پیمانے پر پروڈکشن کی۔ تاہم سن 2023 کے دوران 1 کروڑ 10 لاکھ گاڑیاں فروخت کرنے والی کمپنی نے یقین دلایا ہے کہ اس وقت سڑکوں پر چلنے والی ٹویوٹا کی گاڑیوں کی سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ 3 جون کو جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ کم از کم 5 کار کمپنیوں ٹویوٹا، مزدا، یاماہا، ہونڈا اور سوزوکی نے سرٹیفیکیشن کے حصول کے لیے پرفارمنس ٹیسٹ کا جعلی ڈیٹا ظاہر کرنے کا اعتراف کیا۔ اب سرکاری حکام ٹیسٹ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں کے عہدیداران سے تفتیش کر رہے ہیں۔ جاپانی حکام کے مطابق سوزوکی نے تصدیق کی ہے کہ 2014 میں آلٹو کے ایک ماڈل کے جعلی بریک ٹیسٹ ظاہر کیے گئے تھے، مگر اب یہ گاڑی پروڈکشن میں نہیں۔ ادھر ٹویوٹا کمپنی نے اپنے 3 ماڈل کرولا فیلڈر، کرولا ایکزیو اور یارس کراس کی پروڈکشن روک دی ہے۔ تاہم کمپنی کے مطابق اس سے غیر ملکی پروڈکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مزدا کو بھی اپنے پلانٹس میں مزدا 2 نامی کار کے ماڈلز کی پروڈکشن روکنا پڑی۔ جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ ہونڈا نے ماضی کی کاروں کے 22 ماڈلز کے نوائز ٹیسٹ میں بے ضابطگی کی، جبکہ ٹیسٹ رپورٹ میں ظاہر نہیں کیا گیا کہ گاڑیوں کا وزن مختص کردہ رینج سے بڑھ گیا تھا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ہونڈا نے کچھ ماڈلز کے انجن آؤٹ پٹ ٹیسٹ کا غلط ڈیٹا ظاہر کیا۔ ادھر ٹویوٹا نے اعتراف کیا کہ اس نے 2014، 15 اور 2020 کے دوران سرٹیفیکیشن کے لیے مقامی سطح پر فروخت ہونے والے 7 ماڈلز کی سیفٹی ٹیسٹ کے جعلی نتائج ظاہر کیے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے کولیجن، حادثے، ایئر بیگ اور پچھلی سیٹ پر نقصان کے سیفٹی ٹیسٹوں میں پرانا یا غلط ڈیٹا استعمال کیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حادثے کی صورت میں نقصان کا اندازہ گاڑی کے بونٹ کے دونوں اطراف سے لگانے کے بجائے صرف ایک جانب سے لگایا گیا۔ یہ معلوم ہوا کہ کار کے اخراج کے ٹیسٹ میں بھی جھوٹ بولا گیا۔ تاہم بعض ماڈلز جن کے سیفٹی ٹیسٹ کے جعلی نتائج ظاہر کیے گئے تھے، ان کی پروڈکشن پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ ادھر مزدا نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے ماضی کے ماڈلز کے انجن کنٹرول سافٹ ویئر اور کریش ٹیسٹ میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی، جبکہ روڈسٹر اور مزدا 2 کی پروڈکشن معطل کی گئی۔ ہونڈا کا کہنا ہے کہ اس نے 8 برس کے دوران ماضی کے درجنوں کاروں کے نوائز اور آؤٹ پٹ ٹیسٹ ریزلٹ میں غلط بیانی کی۔ یاماہا کے مطابق اس نے موٹر سائیکل کے کم از کم 3 ماڈلز میں نوائز لیول کا غلط ڈیٹا ظاہر کیا۔ ادھر ڈائہاٹسو نے اعتراف کیا کہ اس کی 88,000 چھوٹی گاڑیوں پر کیے گئے سائڈ کولیجن سیفٹی ٹیسٹ میں بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ جاپانی حکومت نے کار کمپنیوں کے ان خلاف ورزیوں کے معاشی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بقول یہ مسئلہ جاپانی کار مینوفیکچررز کی ساکھ کو بھی متاثر کرے گا، جو اپنی مصنوعات کے معیار اور حفاظت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بحران نے اکیو ٹویوٹا پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے لیے اگلے انتخابات میں شیئر ہولڈر سے ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس بحران سے جاپان کی معروف کار کمپنیوں کے شیئرز کی قدر کو بھی دھچکا لگا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنی ٹویوٹا کے شیئر کی قدر 5.4% کم ہوئی، جس سے اسے ایک ہی ہفتے میں مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے قریب
15.62 ارب امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ جاپان کی دوسری سب سے بڑی کار کمپنی مزدا کے شیئرز کی قدر اسی عرصے میں 7.7% گری، جس سے اسے 80 ارب ین کا نقصان ہوا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں اسی طرح ہونڈا، یاماہا اور سوزوکی کو بھی نقصان جھیلنا پڑا۔